ہم مدینہ منورہ میں تھے تو ہمارے ساتھ بنوری ٹاؤن کے ایک مفتی تھے. رات ہم کمرے میں بیٹھے رہے, ساری رات مدینہ کی باتیں کرتے رہے, ساری رات گزر گئے. تہجد کی اذان ہوئی اور پھر ہم فجر پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں گئے. تو مجھ سے کہنے لگے ٹھہرے ٹھہرے میں ذرا کپڑے بدل لوں. کپڑے بدلنے کے لیے تو خوشبو کی شیشی لی, وہ ہاتھ میں ایسے ڈالی, ڈال کے نا ایسے ملی اور اپنی اندر کی بنیان کو ملی, پھر ملی, ادھر ملا, ادھر ملا. میں خاموشی سے دیکھتا رہا. ساری شیشی انہوں نے اٹھا کے اپنے اندر ملی اور پھر قمیص پہنی اور اوپر چادر اوڑھی اور ہم چل پڑے. میں نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے جان کے سوال کرتے ہیں, پتہ نہیں آپ کو. چلو میں نے کہا جان کے کرتا ہوں, کچھ مل جائے گا آپ کی باتوں سے, آپ نے کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے اس لیے کیا کہ جب بھی میں خوشبو لگاتا ہوں دو چیزیں مجھے نقد ملتی ہیں, دو چیزیں نقد ملتی ہیں. ایک علم اور بے بہا ملتا ہے, اور اللہ غیب سے اپنے علم کے دروازے مجھے کھول دیتا ہے, اور ایک رزق, اور ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں میرا گمان نہیں ہوتا. اور کہا تیسری بھی بتا دوں؟ تو میں نے کہا بتا دیں. کہا اللہ عزت بہت عطا فرماتا ہے. میں نے آج تک ایک صاحب کہنے لگے میں بہت زیادہ, انہوں نے لکھا کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن, ٹینشن اور ذہنی تناؤ میں مبتلا تھا, حتیٰ کہ ایک وقت آیا میں کمرے میں بند ہو گیا اور تھوڑی سی کوئی آواز بھی, حتیٰ کہ کلاک کی آواز بھی آتی تھی تو میرے دماغ کو چوٹ لگتی. کلاک کی آواز میرے دماغ کو چوٹ لگتی اور میں زندگی سے بے ساز بیٹھی اور زندگی سے تھک گیا. تو کہا کسی نے مجھے آیت بتایا کہ یہ افاسب تم اور اذان والا عمل جو ہے تو کر, بہت زبردست ہے, لکھا ہوں. میں نے اس کو کیا, اس کو مجھے بڑا فائدہ ہوا اور آہستہ آہستہ میں ڈپریشن, ٹینشن سے نکلا اور نکلتے اب یہ عالم ہو گیا میرا کہ مجھ سے بڑا خوشحال بھی کوئی نہیں ہے اور مجھ سے بڑا پرسکون بھی کوئی نہیں. یہ دو لفظ لکھے اور باقی خوشحال ہوتے ہیں. روایات میں لکھا ہے صحابہ کرام, آل رسول, آل بیت کہ یہ زندگی کا ایک وظیفہ ہے. پر میں جب بھی ہم کبھی سفر میں ہوتے, غزوے میں ہوتے, اور ہم نے یہ آیت سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر یہ پڑھی, آخری 4 آیات یہ پڑھی, جب بھی ہم نے یہ پڑھی آخری 4 آیات, تو اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ مال دیا اور غنیمت دی. اور میں نے کئی لوگوں کو بتایا. ایک صاحب میرے پاس آئے, کیا لگا بیماریاں بھی ہیں اور بھوک بھی ہے. میں نے کہا اور کچھ غریب تھوڑی چیز آپ نے کہا, بیماریاں بھی ہیں اور بھوک بھی ہے, اور بھوک بھی انتہا کرتی ہے, یعنی کرائسس, غربت, تنگدستی, رزق کی کمی, مال کی کمی, یہ میرے پاس ہے. میں نے اس سے کہا اچھا اگر یہ ہے تو تجھے اس کا ایک بہترین حل ہے, اور وہ بہترین حل بھی ہے اور نہایت بہترین حل ہے اور باکمال حل ہے کہ تو سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ, پر پڑھ ایسے جیسے کوئی پاگل پڑھتا ہے, کوئی دیوانہ. سورہ دن سارا گھر اور ہر لمحہ, ہر لمحہ پڑھ, ہر لمحہ, اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور بہت پڑھ. کہ اگر سب کو چھوڑ دوں, میں بھی چھوڑ دوں سب کچھ, نماز اور قرآن کے علاوہ سب کو چھوڑ دوں, اسے پڑھ. اس نے 2 چیزوں کا شکوہ کیا تھا, بھوک اور مرض کا. میرے گھر میں بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے اور دکھ بھی ہے اور تکلیفیں بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں اور مشکلات بھی. میری بات پہ توجہ ہے جی؟ مسائل بھی ہیں, دکھ بھی ہیں, تکلیفیں بھی ہیں,
مسائل کی، اور وہ میں نے کہا بس یہ پڑھ دیوانہ اس کو پڑھ. ملاقات کرنے والے بے شمار آتے ہیں. مجھے صحابہ آل رسول کی زندگی کی یہ روایت سامنے تھی. اس روایت کو میں نے سامنے رکھ کے اسے پڑھی. میں نے روایت پڑھی کہ جب بھی سفر میں ہم نے یہ آیت پڑھی ہمیں اللہ نے بہت رزق دیا، مال دیا، غنیمت دیا. ایک روایت اور مجھے ملی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہوں، اور بعض روایات میں ہے کہ اس بندے کو یہ بیماری تھی، اور بعض محدثین نے لکھا اس پہ جنات اور جادو تھا اور وہ مریض تھا، اور انہوں نے پڑھ کے اس پہ دم کیا، اور بعض روایت میں اس کے کانوں میں دم کیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے. اور میرے آقا ساتھ ہم سفر تھے. میرے حضور نے پوچھا عبداللہ کیا پڑھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت پڑھ کے دم کی ہے. اب حضور میرے آقا نے فرمایا قسم ہے اس کے ذات کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ، بس یقین کے ساتھ، سارے سفر یقین سے طے ہوتے، اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ اس کو پڑھ تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے. ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں. آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے.